جی دوستو، میں ہوں دی انڈوز کے ساتھ انتظار حیدری۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملائیشیا کا دورہ کیا ہے۔ مہاتیر محمد سے ان کی مفصل ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بہت سے اہم نکات کو اٹھایا بھی ہے اور کچھ اعترافات بھی کیے ہیں۔ وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ملائیشین کوالالمپور میں ہونے والی کانفرنس میں ہمیں شریک ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم کچھ دوستوں کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے اور ہمیں یہ خدشہ تھا کہ شاید امہ اس طرح سے تقسیم ہو جائے گی، لیکن ہمارے وہ خدشات دور ہو چکے ہیں اور اب اگلے سال جو کے ایل سمٹ ہوگا اس میں پاکستان بھرپور طریقے سے شریک ہوگا۔ پہلے بھی وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ کے ایل سمٹ میں شریک ہوں گے، لیکن پھر عین موقع پر انہوں نے شرکت سے انکار کر دیا تھا اور دورہ سعودی عرب کے بعد پہلے یہ کہا گیا تھا کہ وزیر خارجہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر پاکستان کی طرف سے کوئی نمائندگی نہیں کی گئی اور سمٹ کانفرنس البتہ ہو گئی۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر ملائیشیا کی سرزمین پر کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ ہم ملائیشیا کی اگلی کانفرنس میں ضرور شرکت کریں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقتصادی مسائل کے حل کے لیے امہ کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے۔ کیا وزارت خارجہ سے اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے باقاعدہ بریفنگ لی تھی یا ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم نے اپنے طور پر یہ اعلان کر دیا ہے؟ کیا یہ اعلان سود مند ہوگا پاکستان کے لیے؟ اور کیا جن خدشات کا اظہار پہلے ہوا تھا کہ کچھ دوست ناراض ہو سکتے ہیں، کیا اب وہ دوست ناراض نہیں ہوں گے یا ان کی جو ناراضگی ہے وہ پاکستان مول لے گا؟ میرے ساتھ سینئر صحافی اور خارجہ امور پر ایک وسیع تجربہ رکھنے والے حیدر موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اب پاکستان کیا پالیسی اختیار کرے گا، کہ آیا واقعی ہی پاکستان اگلی ملائیشیا سمٹ میں شرکت کرے گا یا نہیں۔ متین صاحب بتائیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا جی حیدری صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیے ملیشیا کا دورہ یہ دوسرا دورہ تھا وزیر اعظم عمران خان کا، اور بطور پولیٹیشین اگر ہم دیکھیں تو تیسرا دورہ تھا۔ ایک مرتبہ وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ گئے تھے اور ملیشیا کا ویژن وہ دیکھ کے آئے تھے۔ مہاتیر محمد صاحب سے انہوں نے ملاقات کی تھی، ان سے وہ بہت متاثر تھے اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ان کے رول ماڈل ہیں وہ۔ اور اس کے بعد جب یہ 2018 میں گئے، اس وقت میں بھی وہاں پہ موجود تھا، ہم بھی مہاتیر محمد صاحب سے ملے اور ملیشیا کا جو ماڈل ساری چیزیں دیکھیں۔ یہ جو آپ نے اپنے اوپننگ میں کہا ہے بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو ہے یہ جو کوالالمپور سمٹ تھی یہ قطعاً کوئی او آئی سی کا متبادل پلیٹ فارم نہیں، یہ سال کے سال وہ اپنے ہاں ایک فورم کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے جو مسلم اسکالرز ہیں، دانشور ہیں، صحافی ہیں، پالیسی میکرز ہیں، تھنکرز ہیں، پروفیسرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، وہ ایسے پولیٹیشین جو تبدیلی کی سوچ رکھتے ہیں، جو ویژن رکھتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے اور خاص طور پر 57 اسلامی ممالک کے اندر جو ایشوز ہیں ان کو زیر غور لایا جاتا ہے۔ اس فورم میں مختلف سربراہان مملکت اور حکومت بھی آتے ہیں۔ اس دفعہ چونکہ ایران کے صدر بھی آ رہے تھے، ترکی کے صدر بھی آ رہے تھے، تو وہ کوالالمپور سمٹ بن گئی۔ کانفرنس پہلے سے آرگنائز تھی تو لیکن سعودی عربیہ کا دباؤ آ گیا، اور چونکہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو کہا جی اس سربراہی اجلاس میں تو ایران کے صدر حسن روحانی بھی بیٹھ رہے ہیں، تو پریشر تھا چونکہ ہم سعودی عربیہ سے ڈالر اور آئل لے رہے ہیں تو ہم یقینی طور پہ ہم نے کہا جی ہم نہیں جاتے۔ اس کا بہت دیر بعد احساس وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہوا، لیکن ملیشیا کے وزیر اعظم کا مدبرانہ رویہ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان سے قطعاً ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اور جو بیان آیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تو اب وزیر اعظم عمران خان صاحب گئے ہیں، ابھی یہ دورہ اختتام پذیر ہوا ہے، اور دیکھیے کہ اس تمام تر نہ آنے کے باوجود سمٹ ہوئی، سربراہ اجلاس اپنی جگہ پہ ہوا۔ ابھی اس دورے میں مہاتیر محمد صاحب نے وزیر اعظم کا پاکستان کا بے پناہ استقبال کیا۔ اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ اب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگلے اجلاس میں وہ جائیں گے۔ اگلا اجلاس وہ ہر سال ایک اجلاس ہوتا ہے، اس میں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یقینی طور پہ آپ دیکھیے اس وقت یہ 4 قوتیں جو اسلامی دنیا میں سامنے ابھر کے آئی ہیں، ترکی، ایران، پاکستان اور ملیشیا، یہ چاروں رائزنگ پاورز ہیں۔ ایران کا رول آپ نے دیکھا کہ ابھی حالیہ مشرق وسطیٰ کے بحران میں اس نے ڈٹ کے امریکہ کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد آپ ترکی کا دیکھیے کہ ترکی نے بھی اسرائیل کے خلاف سخت موقف اپنایا ہوا ہے،
اور اس وقت اسلامی دنیا کی ابھرتی ہوئی معاشی صنعتی اور دفاعی قوت ہے. ملیشیا کو دیکھیے کہ ایشیا کا ٹائیگر اسے کہا جاتا ہے، ملیشیا ٹرولی ایشیا کہا جاتا ہے، اور وہ بھی اس وقت ایشیا کی ابھرتی ہوئی قوت ہے. پاکستان الحمدللہ ایک میزائل اور جوہری قوت ہے. تو یہ 4 قوتیں جو ہیں یہ مغرب کی نظر میں کھٹک رہی ہیں، اور مغرب نے سعودی عرب کو اپنا حلیف بنایا ہوا ہے. جس وقت وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی 4-5 اسلامی قوتیں اکٹھی ہو جائیں، ساتھ انڈونیشیا نے بھی بیٹھنا تھا، انڈونیشیا کو بھی ٹائملی نکال دیا گیا. تو اب یہ دوبارہ قوتیں اکٹھے ہونے جا رہی ہیں. تو اس میں وہ ایک مشترکہ ٹی وی چینل بھی بنے گا جس میں اسلامو فوبیا کا مقابلہ کیا جائے گا. دیکھیے سب سے زیادہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی کشمیر کی بات، کشمیر کے اوپر مہاتیر محمد صاحب کا جو جرأت مندانہ موقف تھا اس پہ وہ ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے. اپنی اربوں ڈالر کی پام آئل کی جو ان کی برآمدات ہیں انڈیا کو، وہ انہوں نے داؤ پہ لگا دی. اور ابھی دیکھیے جس وقت سمٹ کا بائیکاٹ ہو رہا تھا اسی وقت اسلام آباد میں پروٹون کار انڈسٹری کی افتتاحی تقریب ہو رہی تھی. تو دیکھیے پروٹون گاڑی جو ہے وہ بہت مناسب ہے، اور ایک انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر، ایک انڈسٹری ملیشیا آ رہا ہے، آپ کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اور حیدری صاحب سے سب سے بڑی بات ہے کہ ریکارڈ، آفیشیل ریکارڈ بتایا گیا کہ 1 ارب 55 کروڑ ڈالر آپ کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس میں سے یہ کنٹریبیوشن سالانہ ملیشیا سے آتی ہے. 1 لاکھ کے قریب پاکستانیوں کو وہاں سنبھالا ہوا ہے، 85,000 آفیشیل ہیں، ان آفیشیل اس سے زیادہ ہیں. تو دیکھیے ملیشیا کے ساتھ ہمیں تعلقات قطعاً نہیں بگاڑنے چاہیے. اب ملیشیا، پاکستان، ایران اور ترکی، اور اگر دوبارہ انڈونیشیا شامل ہو جاتا ہے، یہ 5 ممالک کا ایک ایسا، اور ساتھ قطر بھی، ٹھیک ہے 6 ممالک ہو گئے. قطر کے بھی امیر وہاں گئے ہوئے تھے. تو میرا آخری اس میں نقطہ یہ کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ 5-6 ممالک ملیں گے تو تبھی خطے کی تقدیر بدلے گی، معاشی صورتحال میں بہتری آئے گی. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک چیز اور ہے کہ جس طرح کے خدشات کا اظہار پہلے ہوا تھا، جن دوست ممالک نے کیا تھا، خصوصاً امارات نے اور سعودیہ نے کیا تھا، تو کیا یہ دوبارہ سے ان خدشات کا اظہار وہ نہیں کریں گے؟ کیا ہم ان کو مطمئن اب کر پائیں گے جب ہم پہلے نہیں کر پائیں گے؟ جی بالکل، ہم نے پہلے مطمئن کر دیا ہے، چونکہ اس وقت سعودی عربیہ اپنے ایک اصولی پوزیشن لے چکا تھا کہ جو ہے یہ اس سربراہی اجلاس میں آپ نے نہیں جانا. سعودی عربیہ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی اس کا متبادل نہیں تھا. اس کے بعد بھی ڈیولپمنٹس ہوئی، ملیشیا کے وزیر اعظم نے پھر سعودی کراؤن پرنس کو فون بھی کیا. اب سعودی عربیہ کو خاصی پکچر بعد میں کلیئر ہوگی، لیکن سعودی عربیہ کے پیچھے حیدری صاحب ایکچولی دباؤ تھا امریکہ کا، ایکچولی دباؤ تھا اسرائیل کا کہ یہ 7 اسلامی ممالک بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. اور قطر جو آلریڈی امریکہ کا اتحادی ہے، وہاں پہ امریکہ کے بیسس ہے، لیکن قطر کے امیر بھی تھے. انڈونیشیا کے صدر تو اگرچہ آخری وقت پہ وہ کانفرنس سے دور ہو گئے. یہ 6-7 ممالک نے جو وہاں بیٹھنا تھا، بیسیکلی امریکہ اور اسرائیل کو جب یہ پتہ چلا، انہوں نے سعودی عرب کو استعمال کرتے ہوئے جسے کہتے ہیں سکٹلنگ دا سمٹ، اس سربراہی اجلاس کو سبوتاج کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا. لیکن میٹنگ اپنی جگہ پہ ہوئی. امید ہے کہ اس مرتبہ جو ہے وہ سعودی عرب کو بھی اور متحدہ عرب امارات کو بھی یہ سمجھ ہوگی کہ یہ کوئی متبادل فورم نہیں ہے. اور اگر وہ کریں گے تو اب چونکہ وزیر اعظم صاحب ایک مرتبہ پھر اصولی موقف اپنا چکے ہیں کہ اگر اس دفعہ وہ بائیکاٹ کریں گے، نومبر میں ہونے جا رہی ہے اس 2020 کی کانفرنس، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور بڑا یو ٹرن ہوگا جس سے ان کے اعتماد کو اور ان کی کریڈیبلٹی کو بہت بڑا ٹھیس پہنچے گا. اچھا سر، ایک اور بات بتائیے گا کہ کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر انسانی حقوق جو خود خارجہ امور پر ایک وسیع تجربہ رکھتی ہیں، شیریں میر نصار مساری، انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا اپنے ہی وزارت خارجہ پر، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں وزارت خارجہ کی استعداد بڑھانی چاہیے. مسئلہ کشمیر پر جو موقف وزیر اعظم کا ہے، افسوس کے ساتھ کہ جو وزارت خارجہ ہے وہ اس موقف کو لے کر نہیں چل پا رہی، یہ وجہ کیا ہے؟ جی یہ بڑا اہم نقطہ وفاقی وزیر شیریں مزاری نے اٹھایا، اور وہ پروفیسر بھی رہی ہیں اور قائمہ کمیٹیوں کی امور خارجہ کے بارے میں ان کی رکن بھی رہی ہیں، سینٹ کی بھی، قومی اسمبلی کی بھی، اور بڑا اہم نقطہ ہے. بالکل یہ جو ہے نا، دیکھیے اگر وہ کہتے ہیں کہ دفتر خارجہ کا ویژن بہت محدود ہے اور ہماری خارجہ پالیسی یہی نقطہ ہے آپ کا، بالکل اس میں دیکھیے اس میں حقیقت ہے. وزارت خارجہ کو جب ہم کور کرتے ہیں، جب سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ وزارت خارجہ میں رول کس کے، آپ اوپر رول ماڈل کون بیٹھا ہوا ہے. پچھلے پورے 7 سال میں اگر آپ دیکھ لیں تو 4 سال تک تو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں وزیر خارجہ ہی نہیں تھا. پوری وزارت خارجہ کو
ایک معاون خصوصی طارق فاطمی اور دوسرے جو ہیں وہ مشیر امور خارجہ کے ذریعے چلاتے رہے. آخری چند مہینوں میں جا کے وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب آئے. آج میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, دفتر خارجہ کے افسران یہ کہتے تھے, ہم انہیں کوئی پالیسی فائل پیش کرتے تھے, وہ پنجابی میں کہتے تھے مینو کی پتہ تسی ٹھیک لکھے ہونا, سائن کر دیو. تو جب آپ ملک کی قومی سلامتی اور وزارت خارجہ کے امور کو خواجہ آصف صاحب جیسے لوگوں سے چلائیں گے, سرتاج عزیز صاحب جیسے لوگوں سے چلائیں گے, طارق فاطمی جیسے ناکام ترین سفارتکار ریٹائر ان سے چلائیں گے, تو وہ کیا چیز نکلے گی. اب اگرچہ کہ وزارت خارجہ میں شاہ محمود قریشی موجود ہیں, دفتر خارجہ کا جو رخ ہے وہ پرو امریکہ ہو چکا ہے. وزارت خارجہ میں شاہ محمود قریشی قطر نہیں چاہتے کہ اینٹی امریکہ کوئی بھی چیز ہو. یہ ٹھیک ہے ان کی جو بھی پالیسی ہے, لیکن جہاں تک ویژن کی بات ہے, ویژن اوپر لیڈرشپ سے آتا ہے. ایک سابق سیکرٹری خارجہ تھے ریاض محمد, ایک سابق سیکرٹری خارجہ بڑے مشہور اور معروف ڈپلومیٹ رہے ہیں, ان کا نام ہے ریاض کھوکر صاحب. ان کے ایک دفعہ انہوں نے ریمارک دی ہے کہ جب وہ نئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر وزارت خارجہ میں آئے تھے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہوتے تھے. کہتے ہیں وزیر خارجہ کی ایک سمری یا ایک نوٹ جب آتا تھا تو ہم ڈکشنریاں کھول کے بیٹھ جاتے تھے, کس قدر وہ ایک نوٹ یا ایک سمری جو فارن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی لکھی ہوئی ہوتی تھی, ایک ایک سطر اور ایک ایک لفظ تصویراتی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا. تو وہ دیکھیے, وہ تھے ذوالفقار علی بھٹو جو ایوب خان کے دور میں وزیر خارجہ رہے. ان کی کیسے چیزیں ہوتی تھی, ان کو جب دفتر خارجہ کی ٹیم جا کے کہتی تھی کہ جی ہم نے آپ کو بریف کہنا ہے, تو بھٹو صاحب اپنے ٹپیکل سٹائل, آپ ہمیں رشیا کے اوپر بریف کریں گے, رشیا کے اوپر تو یہ اینگل ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کا وہ اینگل ہوتا تھا جو وزارت خارجہ کو بھی, آپ مجھے چین کے اوپر بریف کریں گے, چین کے بارے میں تو میں یہ جانتا ہوں, آپ مجھے مشرق وسطیٰ کے بارے میں بریف کریں گے, مشرق وسطیٰ میں تو یہی چیز ہے. یہ جب چیزیں ہوگی, جب ایسا وزیر خارجہ بیٹھے گا جس کا ویژن ہوگا, تو دفتر خارجہ کا ویژن بھی محدود نہیں ہوگا. بالکل جیسے متین حیدر صاحب کہہ رہے تھے کہ ویژن کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور وزیر اعظم عمران خان اگر کوئی ویژن رکھتے ہیں تو پھر ایسے افراد کو بھی سامنے لائیں جو ویژنری ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ خطے کی جو بدلتی صورتحال ہے, اگر پاکستان واقعی معاشی طور پر خود کو مضبوط کرے اور معاشی طور پر مضبوط ہوگا, تو پھر خود مختار خارجہ پالیسی بھی ضرور معرض وجود میں آ جائے گی, اور پاکستان واقعتاً ایک خود مختار ملک کے طور پر دنیا کے سامنے ابھرے گا. اس پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. شکریہ.